اس کی جو آج کی پروسیڈنگز تھی اور اس میں جو اہم فیصلے ہوئے ہیں ان کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ آج سب سے پہلے جو کابینہ کو وزارت داخلہ نے بریفنگ دی ہے مری کے سانحے کے اوپر جو تمام مقتولین ہیں ان کے لیے فاتحہ کی گئی اور ان کی فیملیز کے ساتھ، ان کے خاندانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا، اور ہم اس غم کی اس گھڑی میں پوری قوم جو ہے وہ ان فیملیز کے ساتھ کھڑی ہے۔ انٹیریئر منسٹری نے یہ بتایا ہے کہ 5 دنوں میں 1,64,000 کے قریب گاڑیاں جو ہیں وہ مری میں گئیں۔ جو واقعات ہوئے ہیں زیادہ تر 5 گاڑیاں جو ہیں ان کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں، جس میں تقریباً 22 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے۔ یہ جو سارے ہی واقعات ہیں یہ ایک ہی سڑک کے اوپر ہوئے، جو کہ گلڈنہ اور باڑیاں کے درمیان، یہ 2 علاقے ہیں گلڈنہ اور باڑیاں۔ یہ اگر جب نتھیا گلی کی طرف آپ جاتے ہیں تو یہ 2 علاقے آتے ہیں۔ یہاں پر یہ واقعات ہوئے، اور یہ واقعات اس طرح ہوئے کہ جب بہت زیادہ سنو سٹارم آیا تو درخت جو ہیں وہ سڑک پہ گرے، جس سے جو سڑک ہے وہ بلاک ہو گئی، اور ایک بہت طویل جو گاڑیوں کی قطار تھی وہ بھی لگ گئی، اور جو گاڑیاں وہاں پہ تھیں وہ بھی وہاں پہ جو ہیں وہ پھنس گئیں۔ اب وہاں پہ 2 طرح ہوا، ایک تو کچھ لوگ جو زیادہ تر لوگ تھے انہوں نے گاڑیاں اپنی وہیں پر چھوڑی اور وہ پیدل جو ہے وہاں سے آگے چلے گئے۔ چونکہ سڑک بند تھی اور ایک ہی سڑک ہے، پہاڑی علاقہ، ایک طرف جنگل ہے، ایک طرف یہ سارا جو ہے وہ سڑک ہے، تو وہاں پہ جو مشینری تھی وہ بھی اس کو وہاں پہ جانا مشکل تھا، اور چونکہ ایک بہت زیادہ سٹارم آیا ہوا تھا اس وقت سنو کا، تو اس لیے بھی مشکل ہو رہا تھا کہ وہاں پہ ہیلی کاپٹرز وغیرہ جو ہیں وہ بھی وہاں پہ نہیں جا سکتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے گاڑیوں سے اتر کر جانے کے بجائے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ گاڑیوں میں ہی ہیٹر لگا کے سو گئے، جہاں پہ پھر کاربن مونو آکسائڈ جو ہے اس کا ایک ایفیکٹ آیا، اور کاربن مونو آکسائڈ کی وجہ سے جو تمام جو وہاں پہ ڈیتھس ہوئی ہیں، جو تمام اموات ہوئی ہیں، وہ بنیادی طور کے اوپر کاربن مونو آکسائڈ کی زیادتی کی وجہ سے جو ہے وہ ہوئی ہیں، جو ابتدائی تحقیقات ہیں ان کے مطابق۔ وزیر اعظم نے اس سانحے کے اوپر بہت رنج و غم کا اظہار کیا ہے، اور وزیر اعظم کی آبزرویشن یہ تھی، کابینہ کی آبزرویشن یہ تھی کہ جو ایک اس وقت ایک پاکستان کے اندر ایک اندرونی سیاحت کا جو ایک انقلاب برپا ہوا ہے، اس کے لیے میری بچی تم ٹھیک؟ جو آپ سینئر کلاس میں جا کے ان کے ریلیشنز کو بھی اسٹڈی کریں گے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ جو فورس ہے وہ میگنیٹک فیلڈ کی اسٹرینتھ پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے، کتنا کرنٹ اس میں سے پاس کرے، کتنا چارج ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیفینیٹلی حکومت ہے جس نے آ کے سیاحت کو بطور شعبہ ایک اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کو ایک بڑھانے کی کوشش کی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ 13 نئے سیاحتی سپاٹس ہیں، نئے شہر ہیں جو کہ ڈیولپ کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت میں۔ اس سے پہلے کبھی جب پارٹیشن ہوئی ہے ہمارا، جب سے یہ آزادی کا ہوا ہے، 75واں سال ہے ہمیں 75 سال ہو گئے آزاد ہوئے، ایک بھی نیا سپاٹ جو ہے ٹورزم کے لیے پاکستان میں ڈیولپ نہیں ہوا۔ ہماری حکومت نے 13 نئے سپاٹس جو ہیں وہ ڈیولپ کیے ہیں۔ وزیر اعظم جب تحریک انصاف کے جب وزیر اعظم نہیں تھے تو ایک دفعہ جب کمراٹ گئے اور اس کے بعد ان کی وہاں کی تصویریں وائرل ہوئیں، تو کمراٹ میں ہی 1 لاکھ آدمی پہنچ گیا تھا سیاحت کے لیے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری ایک اندرونی یہ کتنا بڑا پوٹینشل ہے اس انڈسٹری میں، اور وزیر اعظم اسی لیے اس کو جو ہے وہ بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور ہم یہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر پاکستان نے اپنی معاشی
جو بنیاد ہے اس کو کھڑا کرنا ہے تو یہ بہت ہی اہم ہے کہ ہم سیاحت کو ایک فنڈامنٹل انڈسٹری کے طور کے اوپر لیں، اور اس کے لیے جو مری کی انتظامی حیت اور نوعیت ہے اس میں تبدیلی کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ نئے لاز لے کے جو ہیں وہ آیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو تمام معاملات ہیں ان کو ری ویمپ کیا جا رہا ہے انتظامیہ کو۔ جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے، ظاہر ہے اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ یہ ہے کہ کیا یہ جو معاملہ تھا یہ پریونٹیبل تھا، اس کو روکا جا سکتا تھا۔ اس کے لیے پنجاب حکومت نے ایک جو ہے وہ ہائیلی پلیسڈ جو آفیشلز ہیں ان پر مبنی ایک انکوائری کمیٹی بنا دی ہے جو 7 دن میں اپنی رپورٹ دے گی۔ ریسکیو ایفرٹس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ جو کردار ادا کیا پاکستان کی سویلین ایجنسیز نے، افواج پاکستان نے اور تمام اداروں نے مل کے جس شاندار طریقے سے 24 گھنٹوں کے اندر ایک پوری جو ایک لاکھوں لوگ تھے ان کو وہاں سے ریسکیو کیا، نکالا، سڑک ریسٹور کی، وہ ظاہر ہے بڑا کمینڈیبل ہے، اور ریسکیو ایفرٹس جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ مکمل اعتماد کا اظہار ہوتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی آج جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر مقرر کیے گئے ہیں سیاحت کے اوپر، اعظم جمیل صاحب، اعظم صاحب کا بہت ایکسپیرینس ہے۔ اب ان کو جو ہماری ایک ان کوآرڈینیشن کمیٹی ہے سیاحت کی اس کا بھی ہیڈ بنایا گیا ہے، اور ان کے ذمہ یہ لگایا گیا ہے کہ ہم یہ سیاحت کے معاملے کو کس طریقے سے آرگنائز کریں، کیونکہ ایک طرف بہت بڑی آبادی ہے پاکستان کی جو سیاحت کو جانا چاہتی ہے اور سیاحت کر رہی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے باوجود کہ یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا اور ایک اس سے ایک جو معاملات خراب ہوئے، اس کے باوجود کالام میں، کاغان میں، ناران میں، ہمارے تمام بالائی علاقوں کے اوپر بہت زیادہ اس وقت بھی سیاحت کا پریشر ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور دونوں خیبر پختونخوا کی حکومت اور پنجاب کی حکومت بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہی ہے ان شہروں کو بھی۔ سو یہ مری کا جو واقعہ ہوا ہے اس سے باقی جو تمام سیاحتی ہماری اتھارٹیز ہیں ان کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بڑی اس کے اوپر اب کیئرفل کنسیڈریشن کی ضرورت ہے، ان کو بڑے خصوصی طور کے اوپر ان کو یہ معاملات کو دیکھنا ہے اور لوگوں کو متنبع رکھنا ہے کہ کب وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہاں پہ مزید لوگوں کی جو گنجائش ہے وہ نہیں رہی۔ ناران اور کاغان میں کل جو ہے وہ ایسی ہی صورتحال تھی جس کے بعد انہوں نے اس کو جو ہے وہ وارن کیا کہ بہت زیادہ آبادی جو ہے وہ وہاں پر بہت زیادہ گاڑیاں جو ہیں وہ انٹر ہو رہی ہیں، لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اتھارٹیز ہیں ان کو اسپیسیفک وارننگز ایشو کرنے کا ایک سلسلہ بنانا چاہیے، اور میں میڈیا سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ جو وارننگز جو لوکل اتھارٹیز دیتی ہیں ان کو بھی جگہ دیں اپنی مین جگہوں پہ، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو وہاں کے موسمی حالات کیا ہیں، وہاں پہ اس وقت گنجائش کیا ہے۔ آپ ایک پاورفل میڈیم ہے اور اس کے لیے اس کو استعمال کیا جانا بہت ضروری ہے۔ وفاقی کابینہ نے آج ایک اور دوسرے اہم فیصلے میں شہباز شریف صاحب کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کو رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شہباز شریف کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، جب نواز شریف صاحب نے اور آج جو پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ وہ تو کھلم کھلا فراڈ کر کے جو حکومت سے باہر گئے، اور ان کی جو وہاں پہ ایکٹیویٹیز آ رہی ہیں وہ ماسوائے اس کے کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں ریاست پاکستان کا اور ہمارے قانون کا، اس کے علاوہ کچھ اماؤنٹ کا ان کو سزا ہوئی تھی، یعنی 7 ارب روپے، اتنے کا ایک شورٹی بانڈ دیں گے اور اس کے بعد وہ باہر جائیں گے۔ شہباز شریف جو بھی لیڈر آف اپوزیشن ہیں انہوں نے عدالت سے رجوع کیا، اور ان کی شخصی ایفیڈیوٹ کے اوپر نواز شریف جو ہیں وہ ملک سے باہر گئے۔ اب جب کہ ثابت ہو چکا ہے، 17 مہینے ہو چکے ہیں کہ نواز شریف کا باہر جانا ایک مکمل فراڈولنٹ ٹرانزیکشن تھی، ایک مکمل فراڈ تھا، اور 17 مہینے سے انہوں نے علاج نہیں کرایا ہے، بلکہ جو رپورٹس انہوں نے پنجاب حکومت کو بھیجی ہیں، پنجاب حکومت نے ان رپورٹس کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ رپورٹس ان کی جو پچھلی رپورٹس ہیں ان سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں۔
اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ نواز شریف کی جو صحت کا جو ڈرامہ یہاں پہ رچایا گیا تھا وہ ڈرامہ درست نہیں تھا، اور وہ جو یہاں سے نکلے ہیں وہ باقاعدہ ایک فراڈ کے ذریعے یہاں سے نکلے، اور اس کے بعد 2 دفعہ پاکستان کی جو امبیسی ہے، ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ ان ٹچ ہوں گے شریف فیملی کے ساتھ، اور ان کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں ان کو رکھا جائے گا پاکستان کی امبیسی کے ڈاکٹرز کے ساتھ، اور وہ اس کو ایویلیویٹ کریں گے۔ 2 دفعہ پاکستان کی امبیسی نے رابطہ کیا شریف فیملی سے، دونوں دفعہ انہوں نے جو رپورٹس ہیں وہ شیئر کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ تمام صورتحال اس بات کی متقاضی ہے اور اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ ایک مکمل ذمہ دار ہیں، اور اس فراڈ میں وہ مکمل طور کے اوپر ملوث ہیں نواز شریف کو باہر بھیجنے کے لیے۔ لہٰذا اٹارنی جنرل کو ہدایت کی ہے وفاقی کابینہ نے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ سے شہباز شریف کو طلب کر کے 2 باتیں ان سے جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں، یا تو وہ اپنے دیے گئے بیان حلفی کے مطابق نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کے اقدامات کریں اور لے کر آئیں، دوسری صورت میں شہباز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا جائے کیونکہ انہوں نے جعلی بیان حلفی دیا ہے اور یہ آرٹیکل 63 کی خلاف ورزی ہے، اور اس کے ساتھ جو سزا ہے وہ بھی ان کو اکارڈنگلی دی جائے۔ تو یہ اہم فیصلہ جو ہے آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا ہے کہ شہباز شریف کو کی جو ایفیڈیوٹ ہے اس کے اوپر پروسیڈ کرنے کے لیے ہم لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں۔ کووڈ کے اوپر اسد عمر صاحب نے اور ڈاکٹر فیصل صاحب نے بریفنگ دی ہے، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگرچہ پاکستان میں کووڈ کی شرح دگنی ہو گئی ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ یہ جو ویو ہے دوبارہ پاکستان میں بھی کووڈ کی شروع ہوگی، لیکن اس بار یہ ہمارا ریزالو ہے کہ پاکستان کو بالکل بھی ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے۔ لہٰذا جو سکولز کے بارے میں یا باقیوں کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے کہ ان کو بند کیا جائے گا، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب اس کو ہماری معیشت اس کی متحمل ہی نہیں ہو سکتی، اور اب پاکستان کے اندر ویسے بھی جو زبردست ہم نے یہاں پہ ویکسینیشن دیکھیں، ہم نے یہاں پہ تقریباً $2 بلین کی ویکسینیشن لوگوں کو مفت لگی ہے، اور وہ پاکستان کا جو ایک بہت ہی سکسیس سٹوری ہے کرونا سے نپٹنے کی، اور اسی کے مد نظر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب یہاں پہ لاک ڈاؤن کی ضرورت فی الحال نہیں ہوگی۔ صورتحال کو ہم مانیٹر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپیل ہم نے تمام جو ریسٹورنٹس ہیں، بزنسز ہیں اور باقی سکولز ہیں ان میں ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ماسک جو ہے وہ پہنیں اور تمام جگہوں کے اوپر ماسک جو ہے وہ واپس آ جائے، لیکن اس سے زیادہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کی ضرورت فی الحال نہیں ہوگی۔ ایک بہت ہی بڑے پروجیکٹ میں ایک پروجیکٹ جو ہمارا چل ہی رہا ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ 15 اپریل کو الیکشن کمیشن نے رائے دی ہے کہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرا دیے جائیں، تو انشاءاللہ 15 اپریل سے پہلے ہم الیکشن کمیشن کو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہیں وہ پرووائڈ کر دیں گے تاکہ اگلا الیکشن اسلام آباد میں EVM کے اوپر ہو سکے۔ کابینہ نے وزارت تجارت کی سفارش پر کاپی رائٹ بورڈ آف انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن کے چیئرمین اور ممبرز جو ہیں ان کو تعینات کیا ہے۔ آصف رشید صاحب کو بطور چیئرمین تعینات کیا گیا ہے، پنجاب سے 2 اور باقی صوبوں سے ایک ممبر جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ کی سفارش پر سعودی حکومت کی طرف سے پاک فضائیہ کے 100 اہلکاروں کو دیے گئے نوت التمرین میڈلز کو ایکس پوسٹ فیکٹو منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے۔ وزارت خزانہ کی سفارش پر سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ٹرسٹ ایکٹ 2020 کے تحت کریڈٹ گارنٹی ٹرسٹ فنڈ کا ریگولیٹر بنانے کی منظوری دی گئی ہے۔ یہ منظوری غیر قانونی سرمایہ کو بیرون ملک منتقل کرنے سے روکنے کے لیے دی گئی ہے۔ اچھا، یہ ایجنڈا نمبر 4 جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اسلام آباد کے اندر ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک 400 کنال کے اوپر ایک بہت بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے، جس میں 6000 جو اپارٹمنٹس ہیں، گھر ہیں، وہ بنائے جائیں گے۔ یہ اوور لکنگ ہوگا آپ کے یہ جو ہمارا جو ڈیم ہے اسلام آباد کا، اس کے، اور اس کا
بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستانی شہری جو روشن خیال جو روشن اکاؤنٹ اسکیم کا حصہ ہے اور اپنا پیسہ انہوں نے روشن اکاؤنٹ اسکیم میں رکھا ہے، وہ اس ڈالرز کے ذریعے پاکستان میں پراپرٹیز جو ہیں وہ خرید سکیں۔ پاکستان میں خصوصاً اسلام آباد میں پراپرٹیز جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس وقت ایک بہت ہی لیکریٹو بزنس ہے، اور سی ڈی اے اور پاکستان کی ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم اس سے $2 بلین جو ہیں وہ پاکستان فیچ کر سکے گا اس پروجیکٹ سے، اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کابینہ نے ہدایت کی ہے منسٹری آف انٹیریئر اور منسٹری آف فائنینس کو کہ وہ ساتھ اکٹھے بیٹھیں اور بورڈ آف انویسٹمنٹ، اور اس میں وہ اس اسکیم کا جائزہ لیں جہاں پہ ہم غیر ملکی شہریوں کو بھی پاکستان میں پراپرٹی خریدنے میں فیسیلیٹیٹ کر سکیں اور ان کو قانونی حق دے سکیں کہ وہ پاکستان میں پراپرٹیز جو ہیں وہ لے سکیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ترکی میں ابھی اور باقی تمام ممالک میں جو غیر ملکی شہری ہیں ان کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ پراپرٹیز خریدیں۔ پاکستان میں بھی جو اس طرح کی جو سکیمز ہیں اس کو اسٹڈی کر کے اور وہ لانے کی بات جو ہے وہ کی گئی ہے، خصوصاً جیسے ریلیجس ٹورزم ہے۔ ہمارے کرتارپور کا جب ہم نے یہ افتتاح کیا اور اس کے بعد اگر وہاں پہ کوئی جو ہے وہ پراپرٹی لینا چاہتا ہے اور وہ وہاں پہ اپنے وزٹس کے لیے گھر بنانا چاہتا ہے یا ہوٹل بنانا چاہتا ہے یا اپارٹمنٹ بنانا چاہتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اوورسیز لوگ غیر ملکی لوگ بھی اگر اس میں آ کے اپنا حصہ ڈالنا چاہیں تو وہ اس میں ضرور ڈالیں، اور یہ گیم چینجر پروجیکٹ ہوگا جس میں اوورسیز پاکستانیز پاکستان میں ڈالرز میں اپنی انویسٹمنٹ کر سکیں گے اور پراپرٹیز خرید سکیں گے، اور اس منصوبے کو پورا تحفظ حاصل ہوگا سی ڈی اے کے لاز کا، قوانین کا، اور یہ پراپرٹی کسی بھی قسم کی جو شک و شبہ ہے، جیسے ہمارے ہاں اوورسیز پاکستانیز کو پرابلم ہو جاتے ہیں کہ کوئی قبضہ کر لیتا ہے یا کوئی ریکارڈ چینج کر لیتا ہے، اس قسم کے تمام جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہوں گے اور اوورسیز پاکستانیز کو ان پروجیکٹس میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ مالی سال 2021 اور 22 کے جو سی ڈی اے کا بجٹ ہے اس کے تخمینوں کی منظوری دی گئی ہے، اور جو نظر ثانی شدہ بجٹ ہے اس کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کابینہ کو آگاہ کیا کہ 2017-18 میں سی ڈی اے نے 53,817 اسکوائر یارڈ زمین بیچی، جس سے صرف 12.9 ارب روپے محصولات حاصل ہوئے۔ یعنی 2018 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو 53,817 جو گز زمین ہے اسکوائر یارڈ زمین وہ سی ڈی اے نے بیچی اور 12.9 ارب روپے اس سے حاصل ہوئے۔ 2021 میں سی ڈی اے نے 46,783 اسکوائر یارڈ زمین بیچی ہے اور اس سے 31.1 ارب روپے حاصل کیے ہیں۔ یعنی زمین جو ہے وہ بھی کم بیچی ہے اور اس سے جو پیسے حاصل ہوئے ہیں وہ تقریباً دگنے ہیں 2017-18 سے۔ وزارت صنعت و پیداوار کی سفارش پر چیف ایگزیکٹو آفیسر انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ رضا عباس شاہ کے کانٹریکٹ میں 2 سال انہوں نے کہا تھا کہ ان کو کر دیں۔ لا منسٹری کا اس میں ہے کہ اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو اس لیے مؤخر کیا گیا ہے۔ کابینہ نے وزارت توانائی کی سفارش پر مالی سال 2020-21 کے چوتھے کوارٹر کے بجلی کے نرخوں کی ایڈجسٹمنٹ کرنے کی منظوری دی ہے۔ اس منظوری سے بجلی کے نرخوں کی ایڈجسٹمنٹ 3 ایک ساتھ میں صارفین کو دی جائے گی۔ یہ تقریباً ₹1 فی یونٹ جو ہے وہ 3 مہینوں میں ایڈجسٹ ہوگا صارفین کے اکاؤنٹ میں۔ تو جو بجلی ہے جہاں پہ ہم روز سنتے ہیں کہ مہنگی ہو گئی، آج کی خبر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ ₹1 جو ہے وہ 3 مہینوں میں صارفین کو ایڈجسٹ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ کابینہ نے ایف بی آر کی سفارش پر سابقہ وفاقی صوبائی علاقہ جات میں نان کسٹم گاڑیوں کی ریگولیشنز کی منظوری مؤخر کر دی ہے کہ ہم نے 2023 تک یہ کہا ہوا ہے کہ وہاں پہ جو گاڑیاں ہیں ان کو نان کسٹم پیڈ جو چل رہی ہیں اور 2023 تک کنٹینیو کریں گی، تو 2023 تک جو ہے وہ کنٹینیو کریں گی۔ جو بین المذاہب ہم آہنگی پالیسی کی منظوری 1 ہفتے کے لیے مؤخر کی گئی ہے۔ نیشنل کمیشن فار مائنارٹیز میں ڈاکٹر لیاقت مسیح کیسر کی بطور ممبر تعیناتی کی گئی ہے۔
ایک بہت ہی لینڈ مارک ڈیولپمنٹ میں کابینہ نے سائنس، ٹیکنالوجی اور انوویشن پالیسی 2021 کی منظوری دی ہے، اور اس کے جو 6 حصے ہیں یہ 2016 سے بعد، اور یہ 6 سال لگے اس کو لانے میں، اور اس میں بہت کام ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک انوویشن بیسڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کا کام مزید آگے بڑھے گا۔ اسی طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ اینالسٹ فار نارکوٹکس کی تعیناتی کی منظوری جو ہے وہ مؤخر کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جو ادارہ جاتی اصلاحات کے 22 دسمبر 2021 کو منعقدہ اجلاس تھا اس کی توثیق کی گئی ہے، اور الیکٹرانک جو نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف الیکٹرانکس ہے یہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پاس ہی جو ہے وہ رہے گا۔ نجکاری کے جو 31 دسمبر 2021 کو منصوبے ہیں ان میں جو ہے وہ اس کا منظوری دی گئی ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ گدو اور ماری، گدو اور یہ جو دوسرا ہمارا جو پلانٹ ہے اس کی جو کنٹینیو رہے گی، جو ہماری پرائیویٹائزیشن کا پروسیس چل رہا ہے گڈو پلانٹ کا یہ کنٹینیو کرے گا، اور اس کا کہا یہ گیا ہے کہ جلد از جلد اس کو گڈو اور نندی پور جو پلانٹس ہیں ان دونوں کی پرائیویٹائزیشن کے اوپر کہا گیا ہے کہ اس کو جلد از جلد جو ہے وہ اس کو پرائیویٹائزیشن میں مکمل کیا جائے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا۔ سمبڑیال کھاریاں موٹر وے پروجیکٹ جو ہے اس کی منظوری دی گئی ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے جو کھاریاں راولپنڈی موٹر وے ہے اس کے اوپر زور دیا ہے کہ وہ جلد از جلد اس کو جو ہے آغاز کیا جائے، اور اگلے ہفتے اس کی جو میٹنگ ہے اس کو رکھا گیا، اور ہمیں امید ہے کہ یہ موٹر وے ساری جو ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالی آ جائے گی۔ ایک طرف یوریا کے اوپر جو 50,000 میٹرک ٹن جو کھاد کی منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے چائنا سے امپورٹ کرنے کے لیے، اور چائنیز آئی پی پیز کو جو ہے وہ 50 ارب روپیہ جو تھا وہ دے دیا گیا ہے، 100 بلین روپیز جو ہے اس کا ایک اوور آل جو ہے وہ دن ہوگا، اور آئی پی پیز کے ساتھ جو چائنیز آئی پی پیز کے ساتھ جو جھگڑا تھا یا جو تنازع چل رہا تھا یا جو ڈفرینس آف اوپینین چل رہا تھا وہ ریزالو ہو گیا۔ یہ ہیں جی آج کے حالات۔ گزشتہ رات یہ خبریں چلیں کہ نواز شریف صاحب نے کوئی ان ہاؤس تبدیلی کا اشارہ دے دیا ہے، اور انہوں نے اپنی جماعت کو کہا ہے کہ آپ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے بات چیت شروع کر دیں عملی کا، تو اس حوالے سے بتائیں کہ کوئی ہے ایسی خبر؟ زور لگانے کا حق ہر ایک کو حاصل ہے، یہ تو پہلے سال سے لگا رہے ہیں زور۔ اس وقت انشاءاللہ جو پی ایم ایل این کے اندر جو صورتحال ہے مجھے امید ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ پی ایم ایل این کے اپنے ہی ایم این ایز ایک ایک کر کے پارٹی کو چھوڑنا شروع ہو جائیں گے۔ تو صاحب یہ بتائیے گا اپوزیشن کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مری میں جو علاقتیں ہیں وہ 22 نہیں ہیں بلکہ زیادہ ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بھی حقیقت میں کتنی علاقتیں ہیں کنفرم آپ کیا کہیں؟ لیکن یہ تو سوشل میڈیا کے اوپر ہو بات یا اپوزیشن کی طرف سے ہو، تو اپوزیشن کو چاہیے کہ پھر اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ہیں تو جو 22 لوگ ہیں ان کے تو ٹی ایچ کیو ہاسپٹل نے ڈیتھ سرٹیفکیٹس دیے ہیں، اگر اس سے زیادہ ہیں اور اپوزیشن والے جانتے ہیں تو ان کے نام وغیرہ دے دیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ آخری سوال پہ فواد صاحب، اپوزیشن یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ثانیہ مری کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، حکومت کو سوچ رہی ہے اس کے اوپر، آج کابینہ میں تو بات ہوئی ہے؟ 7 دن کے لیے کمیشن بنا دیا ہے، اس کی رپورٹ آتی ہے اس کے بعد آگے دیکھیں گے۔